باتوں کے بعد میں جو کنکلوڈ کرنا چاہتا تھا، میں وہ جو آپ کو آخری باتیں کچھ دینا چاہتا تھا، ایک وارننگ سمجھ لیجئے آپ اس کو، یا ایک کوشن سمجھ لیجئے، یا کچھ بھی سمجھ لیے، وہ یہ تھی کہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، جو انڈسٹری ہے، جو ملٹی ملینر انڈسٹری ہے کہ جس میں بڑا کچھ ہوتا ہے آج کل، جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے نہ صرف انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں بلکہ پوری دنیا میں، جس کا ایک بہت ہی اثردار، بہت ہی ایفیکٹو امپیکٹ ہے، اس نے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سے آپ کا سینس آف چوائس بھی چھین لی ہے۔ اب آپ یہ چوز بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں، کیا چیزیں ناپسند ہیں۔ آپ کا وہ سینس ہی چھین لیا گیا ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہو ٹھیک ہے۔ آپ نے کئی بار یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا پروڈکٹ ہو، کوئی بھی ایسا کنٹینٹ ہو کہ جو آپ کو نہیں پسند آ رہا پہلی بار دیکھ کے، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کی پروموشن ایسی کی جائے گی، پھر آپ کی سائیکالوجی کے حساب سے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے، یہ کمپنیز کتنا خرچ کرتی ہیں اس پلاننگ کی اور اس کے پیچھے، یا آپ کو اگر پتہ چل جائے ہارش ریئلٹی بیہائنڈ آل دیز انڈسٹریز اینڈ آل دیز، اگر پتہ چل جائے ہمیں، تب بھی ہمیں احساس نہیں ہو، کیونکہ وہ سینس ہم سے چلا گیا ہے، وہ سینس چلا گیا ہے چوز کرنے کا کہ یار یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ مجھے پسند ہے یا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ایک کنٹینٹ جو آپ کو شروع میں پسند نہیں تھا، الٹیمیٹلی برانڈز کی وجہ سے اس کو بار بار آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کے، بل بورڈز پر لگا کے، اچھا پھر سیلیبریٹیز بار بار اس کنٹینٹ کو یوز کر کے ایک وقت آتا ہے کہ جو چیز آپ کو بھی پسند نہیں تھی آپ کی پرسنل فیورٹ بن گئی۔ اور ایسے کرتے کرتے ہوا یہ کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہی نہیں تھے کہ یار کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے دیکھا یہ چیزیں اگر وہ فالو کر رہا ہے، اگر اس کو بل بورڈز پر ہے یہ چیز، اگر یہ ٹرینڈنگ میں ہے تو الٹیمیٹلی اچھی ہی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں وہ آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو چیز آپ کو بیچنا چاہتے ہیں آپ وہی خریدتے ہو۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ تمہیں تو کون ہے، آپ نہیں ڈیفینڈ کرتے، وہ تمہیں بتا دیں کہ تو ہمارا نوکر ہے، تو ہمارا خریدار ہے، تو بس ہم کو ایک پیسے دینے والا ہے، تو ہمارا سرونٹ ہے۔ پھر وہ بتاتے ہمیں آ کے، اور ہمارے پاس کیونکہ اب خود کی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں، وہ کھو دیا، کہیں وہ گم ہو گیا، اس کو کہیں مار دیا، اس کو کہیں قتل کر دیا، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی کیا کچھ بھی بیچ دو گے ہمیں، کچھ بھی ہمیں بول دو گے، کچھ بھی ہماری استعمال کر لو گے۔ تو اس کے لیے انسان کی اپنی سیلف آئیڈینٹی کا ہونا بڑا ضروری تھا، جو کہ آپ سے چھین لی گئی، جو کہ مجھ سے چھین لی گئی، اور اس کو روز بروز اس پر وار ہوتے ہیں، اس کو ڈپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری خود کی آئیڈینٹی کھو کے رہ گئی بھی، تو اس میں ضروری تھا کہ ایک انسان ایسے وقت میں جہاں اوور سٹیمولیشن چل رہی ہے، ایک منٹ بھی آپ کے پاس سوچنے کا نہیں ہے، بور ہونے کا نہیں ہے، فون سے موویز سے باہر، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کا یہاں پر بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوور سٹیمولیشن کی زندگی ہے، اس میں ایک انسان کی جو اپنے آپ کے ساتھ کچھ وقت نہیں نکالتا، اپنے آپ کے ساتھ اکیلے ہو کے نہیں بیٹھتا اور اس پورے سوچتا نہیں کہ یار کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا، کیوں ہو رہا ہے، کیا میں نے مرنا نہیں ہے، کیا میں نے اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا نہیں ہے، کیا یہ صحت ایسی رہے گی، کیا یہ جوانی ایسی رہے گی، کیا یہ وقت ایسا ہی رہے گی، کیا ریسورسز ایسے ہی رہیں گے، کیا لوگ جو آج میرے ساتھ کھڑے کل کو بھی اتنا بھروسہ کر کے میرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو اس بات کا جس کو احساس نہیں ہوتا، اس کی آئیڈینٹی آج اگر کہیں نہ کہیں بچی ہے تو ختم ہو جائے گی وہ بھی ایک دن۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جس چیز کو ہم ایڈوانسمنٹ کا نام دیتے ہیں ایک طرف، جس چیز ایک وقت وہ تھا ہماری اس دنیا کے اس لوگوں میں کہ جب ایکٹنگ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم اسٹیج پر جا کے ان لوگوں کے لیے ناچیں، ہمیں یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ناچیں، اب اور کوئی کام نہیں ہمارا۔ آج اسی چیز کو ہم نے کیا بنا دیا یہ ہم سب کو پتہ ہے۔